السلام علیکم۔ اسلام سے وہ لوگ نکل گئے جنہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی شخص کو اپنا نبی بنا لیا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اور قیامت تک کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہم سب کے، ساری کائنات کے نبی آخر الزماں ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا موجودہ دور میں مسلمانوں کے اندر ایسے مذہبی رہنما نہیں ہیں کہ جن سے آپ اختلاف اگر کریں تو ان کے ماننے والے فوراً آپ کو اسلام سے خارج، فوراً آپ سنی نہیں رہے، آپ رافضی ہو گئے، آپ منافق ہیں، آپ بھیڑیں ہیں، کالی بھیڑیں اسلام کے اندر، آپ ان کی جماعت سے اختلاف نہیں کر سکتے، آپ ان مذہبی رہنماؤں سے اختلاف نہیں کر سکتے؟ مجھے یہ بتائیے، یہ اسٹیٹس تو صرف اللہ کے نبی اور اس کے رسول کو ہے کہ جن سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا، جن کی ہر بات کو ماننا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے نبی مان لیے اور ان لوگوں نے نبوت کے دعوے بھی کیے، ان کے ماننے والوں نے ان کو نبی مانا، وہ کھلم کھلا اسلام سے خارج ہو گئے، دین سے خارج ہو گئے، اور ان کو کافر غیر مسلم کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتے، نہ ان کے ماننے والے ان کو نبی کہتے ہیں، لیکن عملاً ان کو مانا اسی طرح سے جاتا ہے جس طرح سے نبی کو مانا جاتا ہے۔ آپ ان کی ہر بات کو اندھی تقلید سمجھ کے عشق و محبت میں گرفتار ہو کر اس طرح سے مانتے ہیں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا جاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات لگتا ہی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے ان کو بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ اعلان کیا، نہ ان کو مانا گیا، لیکن ان کی ہر بات کو اس طرح سے مانا جاتا ہے، اور اس کو کبھی اس سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے، آپ ان پر تنقید نہیں کر سکتے، آپ ان کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھ سکتے۔ تو مجھے یہ بتائیے، ان لوگوں نے جنہوں نے جھوٹے نبیوں کو مانا، ان لوگوں نے جنہوں نے نبی تو نہیں بنے، نہ ان کو مانا گیا، لیکن ان کا عملی کردار ان کے گروہ کے اندر ایسا ہو گیا کہ جیسے ایک نبی کا کردار ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کوئی زیادہ نہیں لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو ایسے مذہبی رہنماؤں سے محفوظ رکھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو فرقے بناتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو امت کو تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے آقا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دلوں میں، الحمدللہ ہمارے ایمان میں، ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ یاد رکھیے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں جن سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی ہر شخص سے اختلاف کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ مذہبی رہنما اپنے ماننے والوں کو ذرا سمجھائیں کہ اگر ان لوگوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو اس طرح سے مانا جیسے نبی کو مانا جاتا ہے، کہتے نہیں ہیں یہ نبی ہے لیکن مانتے بالکل اسی طرح سے، کہ بالکل ان کا اسٹیٹس، ان کا بات، ان کا قول، ان کا ہر عمل، ان کی ہر چیز اسی طرح سے محفوظ ہو رہی ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنت اور آپ کے تمام آثار کو محفوظ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور ان نام نہاد مذہبی رہنماؤں سے جو نبی کا دعویٰ تو نہیں کرتے، جن کو نبی تو لوگ نہیں کہتے، لیکن ان کی ہر بات کو ایسے مانتے ہیں جیسے نبی کی بات کو مانا جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ہمیں اس وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد اکٹھا ہونا، جس طرح نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد رہ کر اس اتحاد کا مظاہرہ کیا کہ جس کے نتیجے میں ساری کائنات کا، ساری دنیا کا بہت بڑا حصہ اسلام کے تحت آ گیا۔ آج مسلمان سمٹ جا رہے ہیں، پھیلے ہوئے لیکن تقسیم ہے، اور ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ لوگ مذہبی رہنما بن بیٹھے ہیں جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سے جوڑنے کی بجائے اپنے آپ سے جوڑتے ہیں، اپنی تنظیموں سے جوڑتے ہیں۔ یہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، اور یہی تقسیم ہے، اور یہی فرقہ واریت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد اس کو اس عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر عشق و محبت والی زندگی ہمیں عطا فرمائے، حضور کی سچی اور پکی اطاعت عطا فرمائے، حضور کی امت کے صحابہ کرام، اولیاء کرام، حضور کی آل پاک، اہل بیت اور صالحین کا ہمیں عزت اور احترام ان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی عزت کا مطلب، ان کا احترام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو نبی کی طرح ماننے لگ جائیں، جس طرح سے آج کل بعض تنظیموں کے اندر ہو رہا ہے، بعض مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ان کے ماننے والے وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، کیونکہ یہی فرقہ واریت کی بنیاد بنے گا اور بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو قائم رکھے، اسلام کو تقسیم ہونے سے بچائے، مسلمانوں کو تقسیم ہونے سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین ہے، وہ اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا، لیکن ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔